السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہدیناہ النجدین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کی زندگی بھی کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نصب العین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یعنی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ چھوٹی چیز لے لیجئے، آپ بڑی چیز لے لیجئے، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ تو حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ بغیر مقصد کہ کیسے پیدا کی گئی ہے یہ مخلوق۔ اگر بے مقصد زندگی گزاری جائے تو پھر یہ انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بے شعور بچہ بھی ماں کی گود میں بے مقصد نہیں روتا ہے، یا اسے بھوک لگتی ہے یا اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر ایک انسان جو عقل مند ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہوگی۔ عقل مند انسان بے مقصد زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا، تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد کو واضح کرنے کے بعد کہ انسان اور جنات کی پیدائش کس مقصد کے لیے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے دو متضاد راستوں کی نہایت واضح حد بندی کر دی ہے۔ دو راستے ہیں، ایک ایمان کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، اور دونوں راستوں کے رزلٹ کو بھی واضح کر دیا کہ ایک راستہ ایمان کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ ایمان کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اور اگر کفر کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی، اور سورۃ الانسان میں آگے چل کر کے اس سے زیادہ واضح طور پر ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی، چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکری کرے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہماری زندگی کا مقصد بتلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے 2 راستے کی وضاحت کر دی ہے, 2 راستہ دکھا دیا ہے. اس راستے پر جانے کا رزلٹ کیا آئے گا اس کو بتلا دیا ہے, اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے راہ راست کی طرف رہنمائی کر دی ہے, چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا ناشکرا بندہ بن جائے. اب ہمیں اختیار کرنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ایمان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, کس راستے پر ہمیں جانا چاہیے, کون سا راستہ ہمارے لیے بہتری کا راستہ ہے, کون سا راستہ اس زندگی کے لیے راستہ جا رہا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس زندگی میں یا تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی اور یا پھر آرام اور آسائش ہی آسائش ہوں گی. ظاہر سی بات ہے وہ راستہ جو پریشانیاں ہی پریشانیاں جس میں ہوں گی وہ کفر کا راستہ ہے, وہ جہنم کا راستہ ہے. اور وہ راستہ جو ایمان کی طرف جا رہا ہے جہاں پر آرام ہی آرام ہے, دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ جنت کا راستہ ہے. جہنم کے راستے پر گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو پریشانی ہی پریشانی ہے, اور جنت کے راستے پہ گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آرام ہی آرام ہے. انسان جب اپنا قدم اٹھاتا ہے تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے. جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. اس کا قدم اگر نیکی کی طرف چلا ہے, اس کا قدم اگر نیکی کی طرف اٹھا ہے, اس کا قدم اگر کتاب و سنت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ قدم اس کو جنت کی طرف قریب کرتا جا رہا ہے, جنت کے راستے پر لے کر کے جا رہا ہے. لیکن اگر اس کا قدم برائی کے لیے اٹھا ہے, اگر اس کا قدم کتاب و سنت کے خلاف اٹھا ہے, ان راستوں پر چل رہا ہے جن راستے پر چلنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ 2 ہی راستے ہیں, ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں. ایک منزل جہنم ہے, دوسری منزل جنت ہے. جہنم کی طرف جا رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں. محترم حضرات, شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے, شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے اس کے قدم ہمیشہ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جنت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. یہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں. لیکن ناشکرے بندے, نافرمان بندے, فاسق اور فاجر بندے جو ہوتے ہیں, گناہوں کے لیے ان کے قدم اٹھتے ہیں, گناہوں کے راستے پر وہ چلتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمیش جتنے قدم آگے بڑھتے ہیں وہ جہنم کے قریب ہوتے جاتے ہیں. وہ جہنم کے قریب کیسے ہوتے جاتے ہیں؟ اس لیے ایک جنت کے قریب ہوتا ہے چونکہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے, دوسرا جہنم کے قریب ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی بھی زندگی ختم ہو رہی ہے. اگر 60 سالہ زندگی ہے, جتنے دن گزرتے ہیں اتنا دن وہ ایک جنت سے قریب ہو رہا ہے اور دوسرا جہنم سے قریب ہو رہا ہے. ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کس راستے پر جانا چاہیے, ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے, ناکامی اور خسارہ ایسے شخص کا مقدر ہے جو اپنا سارا وقت غفلت, موج و مستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے, اور 60 سالہ زندگی, 70 سالہ زندگی, 80 سالہ زندگی بغیر مقصد کے یوں ہی ضائع کر دے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زندگی گزارنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. ہماری یہ زندگی جو ہے بہت قیمتی ہے, ہمارا یہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. اس وقت سے ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے جس دن کوئی عمل نہیں ہوگا, صرف جزا ہی جزا ہوگا. اگر اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ہوگا, اگر برا کیا ہے تو برا بدلہ ہوگا. اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ناکامی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے, خسارہ ان لوگوں کی قدم بوسی کرتا ہے جو لوگ
بے مقصد زندگی اپنی گزارتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، موج و مستی کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ حرام کاموں میں، ہمیشہ غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت المنافقون میں، سورۃ المنافقون میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اعلانیہ کہہ رہا ہے، اور یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ غافل نہ کر دیں، یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے، یہ بھی رزلٹ آؤٹ کر دے رہا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا تو وہ ہمیشہ خسارے میں ہے۔ جس نے وہ راستہ اختیار کیا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ ہمیشہ خسارے میں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہم کبھی یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کا حساب و کتاب کر رہے ہیں، کون سی تجارت ہمیں کرنی چاہیے، کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت کے لیے بھی کیا ہم یہ سوچتے ہیں ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تم کو تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ دنیا کی زیب و زینت کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو گیا سمجھ لینا وہ خسارے میں، وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں۔ انسان ہمیشہ دنیا میں مال کے لیے، اولاد کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے پریشان رہتا ہے، لیکن وہ کبھی پورا نہیں کر پاتا ہے، اس کو طلب ہی لگی رہتی ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ ساری خواہشیں، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے، ہم کتنا حاصل کر لیں۔ ایسا بندہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں کثرت کی چاہت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے اور تمہاری چاہت پوری نہیں ہوئی۔ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں؟ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ کیا ہم نے اس راستے کو اختیار کیا جو راستہ سیدھے جنت کی طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم نے اس راستے کو اختیار کیا جس راستے پر چلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کی کھڑکیاں قبر میں بھی کھول دی جائیں گی؟ کیا اس راستے کو ہم نے اختیار کیا؟ جہنم کے راستے پر جانے میں، برائی کے راستے پر جانے میں ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود متعین کر دیے ہیں ان حدود کو تجاوز کر جاتا ہے، جو احکامات خاص کر دیے ہیں ان سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوتا، جہنم کی طرف یہ راستہ لے جانے والا ہوتا ہے، وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو قرآن و حدیث کے خلاف راستہ جا رہا ہے، وہ راستہ جہنم کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو ایسے راستے پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس بات کا یاد رکھیے گا کہ ہمیں اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ دو ہی راستے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، جنت کے راستے پر یا جہنم کے راستے پر؟ جنت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جہنم کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ سیدھی سی بات، واضح بات، یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے حکم کو سن کر اس سے روگردانی نہ کرو۔ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی نہ کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راستے اور جنت ان کے لیے خاص کر دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ جہنم ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، عقل سلیم عطا کی ہے۔ ہم دیکھیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا گھر سے نکلتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ہمیں اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ جنت کے راستے پر جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں؟ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں؟ جس طرح سے ایک شخص کے لیے ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھو فلاں شخص کہاں جا رہا ہے؟ ابھی آپ کا بیٹا ایک بریف کیس لے کر کے گھر سے نکلنے لگے، فوراً آپ پوچھو گے کہاں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے جانے کا، کس لیے جا رہے ہو، ضرورت کیا ہے جانے کی، ساری چیزیں اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آیا نفع کے راستے پر جا رہے ہیں یا نقصان کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب سنا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرے گا، آپ کا انکار کون کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والا ہوا، وہ جہنم کے راستے پر چلنے والا ہوا۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سوچ لیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں کس راستے پر جانا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی راہ پر چلنے اور جہنم کی راہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اس راستے پر چلا جو راستہ سیدھے جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اس راستے سے ہمیں بچا لے جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔